اس سے بلند صلوات آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت. آیت کا عنوان اللہ کا وعدہ. اس آیت میں بہت سارے پیغامات ہیں. ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہادی ہے. قرآن کی 6000 سے زیادہ آیات تو بہت بڑی بات ہے. کوئی قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لے تو فقیہ ہو جائے گا. بہت مشکل اور بڑا کام نہیں ہے. یہ کچھ بے سلیقہ ملاؤں نے دین سے دور کر دیا ہے. ورنہ اگر دین کو صحیح پیش کیا جائے تو دین سے زیادہ لذیذ غذا کوئی نہیں ہے. وہ شیخ بھائی فرماتے تھے نا، جب ان کے علمی مسئلے حل ہو جاتے تھے، جب علمی فارمولے ان کے حل ہو جاتے تھے تو وہ رقص نمائی فرماتے تھے. اپنے گھر کے صحن میں وہ اس انداز سے چلتے تھے جیسے رقص ہوتا ہے، اور رقص نمائی فرماتے ہوئے کہتے تھے کہاں ہیں بادشاہوں کی اولادیں، کہاں ہیں سلاطین کے مزے، کہاں ہیں لذیذ کھانے والے دسترخوانوں پہ بیٹھنے والے. تو مجھے آ کر بتائیں کہ لذت کسے کہا جاتا ہے. میں انہیں بتاتا ہوں کہ لذت تو ہے ہی اس میں کہ جہاں علم آسان ہو جائے، علمی مسائل آسان ہو جائیں، علمی الجھنیں دور ہو جائیں. تو سب سے زیادہ جو لذیذ بات ہے نا وہ ہے دین. دین سے زیادہ لذیذ کوئی چیز نہیں ہے. جی سید حضرت جعفر طیار علیہ السلام جب حبشہ گئے نا، تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے جو خطبہ دیا ہے، وہ نجاشی نے پوچھا تھا کہ آپ کے بھائی نے کیا نظریہ پیش کیا ہے. سرکار کے بھائی تھے نا، مولا علی کے بڑے بھائی تھے حضرت جعفر طیار. سب سے بڑے حضرت طالب تھے، پھر حضرت جعفر تھے، پھر حضرت عقیل تھے، پھر مولا علی تھے. مولا علی سب بہن بھائیوں میں سب سے کم سن تھے. ایک بہن حضرت ابو طالب کی ایک بیٹی اور 4 بیٹے. مولا علی سارے بہن بھائیوں میں سب سے کم سن تھے. ہاں، لفظ چھوٹا نہیں بولوں گا میں. جس کا نام علی ہو اسے چھوٹا کیسے بولے؟ جس کا تو نام ہی علی ہو. تو کم سن تھے سارے بہن بھائیوں میں. حضرت ام ہانی مولا علی کی بہن علیہ السلام. حضرت طالب اپنی جوانی میں ناپید ہو گئے تھے، گمشدہ ہو گئے تھے. بدر کی جنگ میں وہ اس طرف گئے تھے تو پھر واپس نہیں آئے. مار دیے گئے، گم ہو گئے. کیا ہوا ان کے بارے میں کچھ نہیں ملتا. حضرت طالب جن کی وجہ سے حضرت ابو طالب ہیں، بابا کی کنیت بڑے بیٹے کی وجہ سے، تو وہ ناپید ہو گئے تھے. ان کی کوئی نسل وہ کہاں چلے گئے، کیا ہوا، زندہ بھی رہے، مار دیے گئے، کیا ہوا کچھ نہیں پتا. لیکن پھر حضرت جعفر طیار، مولا علی فخر سے کہتے ہیں میں جعفر طیار کا بھائی ہوں. اپنے بھائیوں میں حضرت جعفر طیار پر آپ نے فخر کیا ہے. اور حضرت عقیل کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو کسی نے کہا بڑے بھائی آئے اس لیے کھڑے ہوئے ہیں. حضرت جعفر طیار کے لیے تو فرمایا کہ وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَضْحَى وَيَمْسَى يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابن امی. وہ جعفر طیار جو صبح شام جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے وہ میرا بھائی ہے. یہ جعفر طیار کے لیے مولا علی نے فرمایا. اور حضرت عقیل جب آتے تھے تو حضرت عقیل کے آنے پہ مولا علی کھڑے ہو جاتے تھے. تو کسی نے کہا بڑے بھائی ہیں اس لیے آپ حضرت عقیل کی آمد پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمانے لگے کہ نہیں، عقیل کی اولاد میری حسین کی وفادار ہے. جی حضرت مسلم ابن عقیل، حضرت عقیل کے ایک بیٹے حضرت مسلم. آل عقیل پوری کربلا میں شہید ہوئی ہے.
حضرت عقیل کے بیٹے پوتے سب کربلا میں شہید ہوئے. سب سے زیادہ جو کربلا میں امام حسین کو نسلی طور پر جس نے ساتھ دیا ہے نا وہ حضرت عقیل نے ساتھ دیا ہے. حضرت عقیل کے سارے بچے مار دیے گئے. جی تو حضرت مولا علی علیہ السلام اپنے بہن بھائیوں میں سب سے کم سن تھے. ٹھیک ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ اس وادی میں ایک جملہ اور بولوں. جی جب فتح مکہ کے موقع پر وہ جویرس نامی ایک شخص نے جس نے جناب فاطمہ زہرا بی بی کی اونٹنی کو گرایا تھا، جب ہجرت کی تھی نا سرکار نے، تو مولا علی کے حوالے سارا اپنا مال کیا تھا، ساری امانتیں مولا علی کو دی تھیں کہ مکے میں جس جس کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا کر واپس آؤ گے اور قبیلے کی ساری بیویوں کو لے کر مدینہ پہنچو گے. تو مولا علی قبیلے کی ساری بیویوں کو لے کر، اکیلے مرد علی اور خاندان بنی ہاشم کی 10 بیویاں، ان سب کو اونٹوں پر اور ناقوں پر بٹھا کر محملوں میں بٹھا کر مولا علی اکیلے لے کر آئے تھے مکے سے مدینے. اور ان میں 3 سے زیادہ بیویوں کے نام فاطمہ تھا. تو آپ نے ایک جگہ خطبے میں فرمایا کہ میں فواتم کو لے کر آیا ہوں، فاطماؤں کو لے کر آیا ہوں. وہ حضرت لے کر جب آئے تو رستے میں جب حضرت ایک مرد کا گھوڑا چل رہا ہے، باقی ساری بیویاں محملوں پر ہیں، کچھ سواریوں پر سامان لدا ہوا ہے، تو ایک جویرس نامی شخص نے حملہ کیا، شرارت کی. مشرکوں نے طے کیا کہ ان کو اذیت پہنچائی جائے. تو اس نے آ کر حضرت زہرا بی بی فاطمہ جس محمل میں تھی اس اونٹنی کو تکلیف دی. وہ جو بفری تو ہودج گر گئی تو بی بی زخمی ہوئی تھی، بی بی فاطمہ زخمی ہوئی تھی. تو مدینہ پہنچنے سے پہلے نبی کو یہ خبر آ گئی تھی کہ میری فاطمہ زخمی ہوئی ہے. تو سرکار دو جہاں مسجد قباء میں آپ کا قیام تھا، مسجد قباء کے ساتھ آپ کا قیام تھا، وہاں سے باہر نکل کے کھڑے ہو گئے تھے اور استقبال کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ قافلہ پہنچے. تو محملیں آنا شروع ہوئی تو آپ کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی کہ فاطمہ کی محمل کون سی ہے. تو مولا علی جب قریب آئے تو فرمایا میری فاطمہ کا حال کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو علم ہے کہ ہوا کیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ تو یہ وہ جویرس جو تھا جب فتح مکہ کے موقع پر، یہ مکے میں تھا، تو سرکار نے فرمایا اگر جویرس خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو اسے چھوڑنا نہیں. تو یہ جویرس جب مولا علی اس کو پکڑنے کے لیے گئے تو یہ حضرت ام ہانی کے گھر میں داخل ہو گیا، یعنی مولا علی کے بہن کے گھر میں آ گیا اور آواز دے کر کہنے لگا میں ابو طالب کی بیٹی کی پناہ میں ہوں. کیا خاندان ہے. تو حضرت ام ہانی نے اپنا ہاتھ دیوار پہ رکھ دیا تھا. مولا علی آگے بڑھ رہے تھے تو اب مولا کو روکنے کے لیے کہ علی انہیں نہیں مارے، جویرس کو نہ مارے، ہاتھ دیوار پہ رکھ دیا تھا اور فرمایا تھا یہ میری پناہ میں ہے. کیا خاندان ہے. جی تو اس وقت حضرت نبی مکرم کا ایک قول جو جس کی وجہ سے میں نے پوری داستان سنا دی، نبی نے فرمایا لو کانا ولد الناس ابو طالب، اگر ابو طالب نے ساری دنیا کے انسانوں کو جنا ہوتا لکانو شجاع، تو یہ سارے کے سارے شجاع ہوتے. یعنی دنیا میں کوئی بزدل نہ ہوتا اگر سب اولاد ابو طالب ہوتے. تو اپنی بہن کا یہ قصہ سننے کے بعد فرمایا تو یہ سارا خاندان بہادروں کا خاندان. میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا مجھے خوف ہے ورنہ میں ایک جملہ تفصیل میں جا کے کہتا، لیکن مختصر کہہ دیتا ہوں کہ 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے. یا علی مدد بولنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. ایک بزدل کو، کیا کہنا ہے سبحان اللہ، بزدل کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے، ڈرپوک علی والا نہیں ہوتا. دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں، منہ میں جھاگ آ رہا ہے، کانوں سے بھاپ نکل رہی ہے، کیا کہنے ہیں سبحان اللہ. کسی بڑے آدمی کو دیکھ کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے ہیں.
تم جس بڑے آدمی کو مانتے ہو اسے علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. علی والا کسی سے ڈرتا نہیں ہے. خاص طور پر کوئی پیسے کی بنیاد پر، بھائی اس کا ایکو بالکل ختم کرو، خاص طور پر اگر کوئی پیسے کی بنیاد پر آپ کو روب میں لا رہا ہو نا، تو اسے تو اکڑ کر دکھانا ہی حیدریت ہے. سبحان اللہ. کوئی زمیندارہ، کوئی پیسہ، کوئی گاڑی بنگلے کی بنیاد پر آپ کو دباؤ میں لائے نا، تو اسے اتنی اکڑو جتنا وہ ٹیڑھا ہو رہا ہے. مولا علی فقیروں کے ساتھ کھڑے ہیں، امیروں کے ساتھ نہیں کھڑے. یعنی کبھی اگر ایسا ہو جائے گا نا کہ مولا کس کا ساتھ دیں گے صرف اس بنیاد پر کہ امیر کا یا غریب کا، تو علی مولا فقیر کا ساتھ دیں گے، پیسے کی بنیاد پہ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. ہاں کوئی اور صفت ہو، کوئی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے علی اس کی حمایت کریں، لیکن پیسے کی بنیاد پر کہ غریب کو چھوڑ دیں گے اور امیر کو لیں گے، علی نہیں ہے. جی جب چوتھی دور حکومت میں مولا نے اس ممبر پہ جا کے خطاب کیا نا جہاں نبی بیٹھتے تھے، تو مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگی. حضرت عمار ممبر کے برابر میں بیٹھے تھے. حضرت عمار سے فرمایا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجمع مولا کو دیکھ کر کچھ بولنے لگا آپس میں. باتیں کرتے ہیں نا جب، تو ہم سب خطیبوں کو اس وقت میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے جب برابر میں آپس میں باتیں ہو رہی ہوں، چاہے ہمارے حق میں بھی بول رہے ہوں نا تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو مولا نے فرمایا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمار نے فرمایا یا علی یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں فرمایا اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو. یہ کہہ کر حضرت نے ممبر کو ہاتھ مارا. ما هذه الاواد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی. لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ میں نبی کے دوش پہ بھی بیٹھا ہوں. اس وقت حضرت نے جب خطبہ دے دیا، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، جب حضرت نے خطبہ ارشاد فرما دیا تو خطبے کے بعد مولانا معراج صاحب آپ سے دعا لینے کے لیے آپ کے سامنے سبق دہرا رہا ہوں. میرے بڑے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے مباحثی ہیں، میرے ہم کلاس ہیں، ہم درس ہیں، اور بہت قابل اور فاضل عالم ہیں اور متقی پرہیزگار اور مدرس عالم دین ہیں. اللہ ہمارے علماء کی صحت اور سلامتی میں برکت عطا فرمائے اور ان کی عمروں میں طوالت اور اضافہ فرمائے. تو حضرت نے جب خطبہ ارشاد فرما دیا تو اچانک مسجد کے دروازے سے ایک شخصیت داخل ہوئی جنہیں دیکھ کر مولا علی نے اپنی جگہ چھوڑ دی، آگے بڑھ کر استقبال کیا، ہاتھ پکڑ کر لائے اپنے برابر میں بٹھایا، کچھ دیر رازدارانہ گفتگو فرمائی، پھر وہ جانے لگے تو انہیں ممبر تک چھوڑنے گئے. تو اب سوال تو ہونا تھا نا کہ یہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے حضرت مالک اشتر نے پوچھ لیا مولا یہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے، یہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. اور گفتگو کیا رہی؟ یہ حضرت مالک اشتر کا ہنر تھا کہ دوسرا سوال کر لیا مولا آپ کی ان سے باتیں کیا ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا خضر مجھے مبارکباد دینے آئے تھے اور ہدیہ لے کر آئے تھے، تو جب خضر نے مجھے ہدیہ دے دیا تو پھر میں نے بھی ایک ہدیہ دیا ہے. اب کوئی چیز نظر تو آ نہیں رہی تھی کہ کوئی جوڑا، کوئی مٹھائی کا ڈبہ، کوئی نظر تو آ ہی نہیں رہا تھا جی. تو انہوں نے کہا مولا وہ ہدیہ کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا میں ابھی بتاتا ہوں کہ خضر نے کیا ہدیہ دیا. خضر نے مجھے کہا ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ، پیسے والے لوگ غریبوں اور فقیروں سے تواضع اور انکساری کے ساتھ بات کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے. خوف خدا میں پیسے والا غریبوں کا خیال کرے. حضرت خضر نے ہدیہ دیا، کتنا اچھا ہے کہ پیسے والے لوگ غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، خشیتاً باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے. کہنے لگے یہ مجھے خضر نے ہدیہ دیا ہے، یہ جملہ ہدیہ دیا ہے. تو میں بھی جس وقت باتیں کر رہا ہوں نا آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں. علم سے بڑا تو کوئی ہدیہ نہیں ہے نا. مولانا نے جو ابھی گفتگو فرمائی ہے، مولانا نے آپ کو ایک ایک جملے میں ہدیہ دیے ہیں، تو اس وقت ہدیہ دیے جا رہے ہیں. صحیح ہے؟
بے شک تو حضرت خضر نے جب یہ جملہ دے دیا، ہدیہ دے دیا، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا یا علی آپ تو ابو الحکم ہیں، حکمتوں کے مالک ہیں، مجھے آپ بھی تو کچھ دیں۔ تو مولا علی نے فرمایا ہے مالک میں نے بھی خضر کو ایک جملہ ہدیہ دیا۔ واہ اب خضر علیہ السلام نے کیا جملہ دیا؟ ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے فقراء کے سامنے صاحبان ثروت لوگ تکبر نہ کریں، فقیروں کے سامنے تکبر نہ کریں۔ یہ حضرت خضر کا جملہ تھا نا۔ اب مولا علی کا سنیں، مولا نے فرمایا میں نے یہ کہا ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، اچھا تو یہ ہے کہ فقیر امیروں سے اکڑ کر بات کرے، سبحان اللہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ بے شک بے شک علی مولا نے فقیروں کو اٹھایا ہے، اعتماد دیا ہے، بھروسہ دیا ہے، بے شک ان کی شخصیت کو بنایا ہے۔ یہ کوئی عیب تو نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ کیا کہنے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ خوشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ تو عزیزو اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ نے ہمیں ہدیے دیے ہیں، اللہ نے ہمیں تحفے دیے ہیں، ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کرم ہی کرم، علم ہی علم ہے۔ سب سے پہلا پیغام تو اس میں یہ ہے کہ اللہ جتنے بھی فیصلے کرتا ہے نا انہیں لکھ بھی دیتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو نہ لکھنے کی بیماری ہے نا، اس سے بڑا فساد ہو رہا ہے، زبانی باتوں سے نقصان ہو رہا ہے۔ اہم ترین بات اگر لکھ دی جائے تو فساد رک جاتا ہے۔ جی ان کو 1,00,000 روپے دیے تھے، وہ میرے بھائی ہیں، میں نے کچھ لکھت پڑھت نہیں کی، تو تمہیں لکھت پڑھنا نہیں کرنی تھی، انہیں تو لکھت پڑھت کرنی چاہیے تھی۔ وہ لینے والا تو رسید دیتا کہ میں نے آپ سے 1,00,000 روپے لیے ہیں، بعد میں جب آپ نے مانگنا شروع کیا یا آپ کو ضرورت پڑی تو اس نے کہا میں نے تو دے دیے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے دے دیے تھے، وہ کہہ رہے تھے آپ نے نہیں دیے۔ معلومات جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ لکھا نہیں تھا، زبانی طور پر پسند نہیں ہے اللہ کو۔ خاص طور پر لین دین جو ہے نا، پیسے کے معاملے میں قرآن کہتا ہے لکھ لیا کرو، اور اگر تم نے نہیں لکھا تو ایک فساد آئے گا جسے سنبھالنا تمہارے بس کی نہیں ہوگا۔ اور ہمارے آئے دن فساد کھڑے ہوئے ہیں اور ہم لکھت پڑھت نہیں کرتے اور مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ نے جتنے بھی اہم فیصلے ہیں نا وہ لکھ دیے ہیں۔ اچھا زبانی طور پر بہت سارے فیصلے، لیکن لکھنے والے فیصلے کون کون سے ہیں؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بھی تحریر نہیں، تین تحریریں بنائی ہیں۔ واہ 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 زبور میں لکھ دیا ہے، انجیل میں لکھ دیا ہے، قرآن میں لکھ دیا ہے۔ بے شک یہ قرآن کی آیت ہے نا۔ بے شک ہم نے قرآن کے علاوہ، ہم نے زبور کے علاوہ ہم نے تورات کے اندر لکھ دیا ہے۔ من بعد ذکر سے مراد، یہاں ذکر سے مراد بعض لوگ لیتے ہیں کہ قرآن ہے، نہیں، قرآن مراد نہیں ہے، زبور مراد ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، من بعد ذکر، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ من بعد ذکر، یہاں ذکر سے مراد تورات ہے۔ زبور، تورات اور یہ آیت قرآن کی ہے، تو قرآن تو تین جگہ اللہ نے لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا لکھ دیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس پوری زمین کی وراثت ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور رہے گی۔ یہ زمین جابروں ظالموں کے لیے نہیں بنی، یہ زمین ڈکٹیٹروں کے لیے نہیں بنی، یہ زمین انسان نما جانوروں کے لیے نہیں بنی۔ کیا کہنے زمیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کاشتکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زمینداری کرتے ہیں نا، کاشت زمین میں ہل چلاتے ہیں نا، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو ایک لکڑی پہ قمیص چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیا جاتا ہے، تو جانور سمجھتے ہیں کہ آدمی کھڑا ہے، اس لیے وہ پرندے نہیں آتے قریب، اس لیے وہ جانور ڈرا ڈرا رہتا ہے کہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کھیت میں ایسا ہی نہیں، گردن ہلائیے، تو کھیت میں ایک لکڑی کے اوپر قمیص چڑھا کر اسے کھڑا کر دیتے ہیں، تو جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جو چلتے پھرتے تو نظر آتے ہیں
مگر وہ انسان ہے نہیں. بھائی واہ 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 واہ. جی اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی علیہ السلام خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. کیا کہنے. تھوڑی گردن ہلانا میری بات جا رہی ہو تو. مولا علی فرما رہے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے. جن کا ضمیر مر چکا ہو، جن کا احساس مر چکا ہو، جن کا انسانیت ختم ہو جائے، علی کی زبان میں وہ زندہ ہی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کوئی چلتا پھرتا نظر آئے تو وہ زندہ ہو. بے ضمیر لوگ، فطرت سے عاری خالی لوگ، احساس اور جذبات جن کے ہاں نہ پائے جاتے ہوں، علی مولا انہیں زندہ ہی نہیں مانتے. وہ چلتے پھرتے جنازے ہیں. اور یاد رکھیے جہاں جنازہ ہوتا ہے نا، وہاں کچھ دیر کے بعد جنازے سے بدبو آتی ہے. اچھا بدبو آ رہی ہو، بدبو اٹھ رہی ہو اور ہمیں آ نہ رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ شامہ ہمارا بیمار ہے. اگر ہمارے معاشرے میں ہر چوتھا پانچواں بندہ مردہ ہو اور مردوں کے ہوتے ہوئے ہمیں بدبو نہ آ رہی ہو، تو علاج ہمیں اپنا بھی کروانا ہوگا. ناراض ہو رہے ہیں آپ میری باتوں سے. اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ پوری زمین اللہ نیک اور صالح بندوں کو دینا چاہتا ہے. آپ یہ ممبر کسی اور کو دینا نہیں چاہتے، یہ نظامت آپ کسی اور کے حوالے کرنا نہیں چاہتے، بہتر سے بہتر ڈھونڈتے ہیں نا. حیدر بھائی اور ان کی فیملی یہاں مثلاً یہاں جو ان کا رہائش ہے، گھر ہے، یہ جب جاتے ہوں گے تو کسی ایسے کے حوالے چابی کرتے ہوں گے نا. تو آپ عارضی وقتی چیز کو بھی کسی نااہل کو نہ دیں. اللہ اپنی پوری کائنات ظالموں کو دے دے گا. اللہ نااہلوں کو دے دے گا، اللہ گناہگاروں کے حوالے کر دے گا. میں اپنے غیر شیعہ بھائیوں سے ایک جملہ ضرور کہوں گا، آپ کو اختیار ہے، آپ جسے چاہیں اپنا بڑا مانیں. کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کا ذہن کا کوئی مالک نہیں ہے. آپ جسے چاہیں اپنا بڑا مانیں، مگر اتنا تو سوچیں کہ کسے بڑا مان رہے ہیں جو 40 سال تک بتوں کی پوجا کرتا رہا. اور ادھر علی ہو، ادھر علی اور محمد ہو، ادھر وہ معصومین ہو کہ جن کی زندگیوں میں کبھی گناہوں کا گزر نہیں ہوا. جی میں یقیناً ان کا، آپ کا حق ہے، کسی کا بھی حق ہے کہ کسی کو بھی مانے، مگر اللہ کا دین اس کے ہاتھ میں آئے گا. اللہ کے دین کا رہنما وہ ہوگا جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہوا ہو، شراب نہ پی ہو، بتوں کے آگے نہ جھکا ہو، حرام کاریاں نہ کی ہوں. جی اللہ ایسے تھوڑی یہ آپ اتنی سی جگہ کسی نااہل کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے. جی یہ اللہ زمین کو اپنے نیک اور صالح بندوں کو دینا چاہتا ہے. اللہ کا ارادہ ہی یہ ہے کہ زمین نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور رہے گی. مولانا میں تھوڑا سا اس سے استفادہ کر رہا ہوں. یرثھا فعل مضارع ہے وراثت نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں ہے تبھی تو زمین پھٹ نہیں رہی ہے، تبھی تو آسمان گر نہیں رہا. کچھ لوگ ہیں نیک اور صالح، وہ اور بات ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہے یا میں پہچانتا نہیں ہوں. یہ میرا تو کوئی کسوٹی نہیں ہے نا کہ میں پہچانوں گا تو وہ ہوں گے، میں نہیں پہچانتا تو وہ نہیں ہے. مجھے تو اس قناعت کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آ رہا، تو میرے آپ کے دل میں کیا سوچ رہے ہیں وہ مجھے کیسے نظر آئے گا؟ میں کیا دل میں سوچ رہا ہوں مجھے کیسے نظر، آپ کو کیسے نظر آئے گا؟ اس لیے کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ زمین آسمان ٹھہری ہوئی ہے، زمین پھٹ نہیں رہی، آسمان گر نہیں رہا. اللہ کہہ رہا ہے یرثھا وراثت ہے اور رہے گی.
کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ ساری کائنات رکی ہوئی ہے جی، کچھ لوگوں اس کی وجہ سے کائنات رکی ہوئی ہے. کم سے کم ایک وجود ضرور ایسا ہے سبحان اللہ. جس کی وجہ سے یہ کائنات رکی ہوئی ہے. اگر امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ کوئی ایک وجود ضرور ایسا ہے جس کی وجہ سے ساری کائنات رکی ہوئی ہے. مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، جس کے دروازے پر بیٹھے ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی ہے اور انہی کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے. یہ وجہ وجود بھی ہیں اور وجہ بقا بھی ہیں. یہ کائنات ان کی وجہ سے بنی بھی ہے اور یہ کائنات ان کی وجہ سے باقی بھی ہے. اور اگر میں مانوں یا نہ مانوں، ہم کھا بھی انہی کی وجہ سے رہے ہیں. پروردگار عالم ہمیں رزق بھی انہی کی وجہ سے دے رہا ہے. ہم ہیں بھی انہی کی وجہ سے. کوئی وجود ہے، کچھ وجود ہیں جن کی وجہ سے زمین کی وراثت موجود ہے. زمین ٹھہری ہوئی ہے، زمین پھٹ نہیں رہی، عذاب نہیں آ رہا، عذاب نہیں آ رہا. یرثھا عبادی الصالحون، اس زمین کی وراثت ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور رہے گی. یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، ہم اس وعدے کے منتظر ہیں جسے امام مہدی کہتے ہیں. امام مہدی کا تصور. میں اپنے مضمون پر آ گیا، میرا مقدمہ لمبا ہو گیا، مجھے معاف کریں گے. مولانا آپ تشریف فرما ہے تو کچھ دیر اور تشریف فرما رہیں گے. جی دیکھیے، عقیدہ مہدویت جو ہے، امام زمانہ کا عقیدہ، امام کے بارے میں سوچ اور عقیدہ، یہ صرف شیعوں کا نہیں ہے. میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں. میری مراد یہ ہے کہ میں اہل سنت کی کتابوں کو پڑھتا ہوں اور سنیوں سے پیار کرتا ہوں، اور پیار سے بڑی تبلیغ کوئی نہیں ہے، محبت سے زیادہ بہتر تبلیغ کوئی نہیں ہے. تو سنی ہماری جان نہیں ہے، سنی ہمارا وجود ہے. ہم اور سنی در حقیقت دو پر اور بال ہیں جس سے عالم اسلام اڑ رہا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک سیدھا ہوتا ہے، ایک الٹا ہوتا ہے. یہ مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم سنیوں کے محافظ ثابت ہوئے. 50 سال سے ہم شام میں شیعہ حفاظت کر رہے تھے فلسطینیوں کی، اور فلسطینیوں کی حمایت شام کے اندر بیٹھ کر یا فلسطین کے اندر بیٹھ کر پورا عالم اسلام آج کا جو ہے 50 سال سے وہ محفوظ تھا. تو مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ علی والے سنیوں کے محافظ ہیں. یعنی مولا علی، ہم شیعہ حیدر کرار مولا علی کے چاہنے والے اہل سنت کے محافظ ہیں. 50 سال تک تو کسی نے 1 انچ بھی شام کے کسی 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کیا، اور ابھی لبنان کو یعنی حزب اللہ کو اور ایران کو وہاں سے نکال دیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اسرائیل کتنا گھستا ہوا اندر آ گیا ہے اور کہاں کہاں ان کو نقصانات پہنچانا شروع کر دیا ہے. اور اس کے منصوبے میں پورا عراق بھی ہے، پورا عرب علاقہ بھی ہے، پورے امارات بھی ہیں، سعودی عرب بھی ہے. اور یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے اور آدھا ایران بھی لینا چاہتے ہیں. لیکن انہیں کوئی جا کے بتائے کہ تم جتنے بڑے نقشے بنا لو، مہدی ہمارے ہیں. کیا کہنے. کچھ بھی دیا امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. جی جی جی، یہ حوالے ہونا ہے امام زمانہ کے. یہ ساری کائنات امام مہدی کے حوالے ہونی ہے. تو یاد رہے کہ سنی شیعہ دونوں عقیدہ مہدویت کو رکھتے ہیں، یعنی عقیدہ ان کا سنیوں کا بھی حضرت امام مہدی پر ہے، شیعوں کا بھی ہے. میں صرف ایک حوالہ دے دیتا ہوں. ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، نواب شاہ کے رہنے والے ہیں، مفتی محمد ہاشم سندھی. انہوں نے انسائیکلوپیڈیا لکھنا شروع کیا ہے مہدویت کے اوپر، اور انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کوئی ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دوں گا. جو کچھ امام مہدی پر لکھوں گا وہ سنی کتابوں سے لکھوں گا. تو وہ جمع کر رہے ہیں کہ علماء اہل سنت نے کہاں کہاں امام مہدی پر کتابیں لکھی ہیں. تو اب تک وہ 200 کتابیں جمع کر چکے ہیں، یعنی 200 کتابیں پورے عالم اسلام میں اہل سنت علماء نے امام مہدی کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں.
ابھی لکھی نہیں جائیں گی، لکھی ہوئی ہیں، کوئی ترکی کے کتاب خانے میں، کوئی ایران کے کتاب خانے میں، کوئی افغانستان کے کتاب خانے میں، وہ جا کر ان سب کو اسکین کر رہے ہیں اور ان کو اسکین کر کے بلا رہے ہیں، اور پھر وہ اس کا انسائیکلوپیڈیا چھاپیں گے، پورے ایک دائرۃ المعارف چھاپیں گے امام مہدی پہ سنیت کے حوالے سے، اہل سنت کے قلم سے جو کچھ لکھا گیا ہے امام مہدی کے بارے میں۔ تو پہلی 4 جلدیں ان کی چھپ گئی ہیں، اہل سنت ہیں اور ان کا اپنا انداز ہے، لیکن وہ سب صرف اور صرف امام مہدی پر بات کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ حضرت امام مہدی کا عقیدہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ میں لفظوں کو بدل کے کہوں کہ کچھ عقائد ہیں جو مسلمات دین شمار ہوتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، مسلمات دین انہیں کہا جاتا ہے جن کا انکاری مسلمان نہیں رہتا، کیا کہنے سبحان اللہ، جن کا منکر مسلمان نہیں رہتا۔ مسلمات دین میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ مہدویت، واہ واہ واہ، یعنی اگر کوئی سنی یا کوئی شیعہ یہ کہے کہ ہم امام مہدی کو نہیں مانتے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ہاں یہ اختلاف ہوگا کہ ولادت ہو چکی ہے یا ولادت نہیں ہوئی، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ مثلا اصل حضرت مہدی، مفتی شامزئی آپ میں سے کسی نے نام سنا ہے؟ کراچی میں برنوری ٹاؤن کے پرنسپل تھے، انہیں شاید 90 کے عشرے میں قتل کیا گیا کراچی میں، مفتی شامزئی صاحب۔ مفتی شامزئی نے کتاب لکھی ہے عقیدہ ظہور مہدی، ایک دیوبندی قلم سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، دیوبندی عالم نے کتاب لکھی ہے عقیدہ ظہور مہدی۔ اس کے 3 صفحے پہ لکھتے ہیں کہ حضرت مہدی کے بارے میں عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ وہ بی بی فاطمہ کی اولاد ہے۔ وہ کہتے ہیں عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ ان کے والد کا نام حسن ہے، سبحان اللہ، عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ ان کے دادا کا نام علی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، توجہ کر لیا آپ نے؟ اللہ، اور پھر یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ حسنی ہیں، یعنی امام حسن کی اولاد ہیں، ان کے دادا علی ہیں۔ ہم ان سے یہاں تک تو متفق ہیں کہ ان کے بابا کا نام حسن ہے، سنی شیعہ نے لکھا ہے، ان کے بابا کا نام حسن ہے، ان کے دادا کا نام علی ہے، مگر انہیں یہ غلط فہمی ہو رہی ہے، خود اپنا ہی جواب نہیں دے پائیں گے، انہیں یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ حسن سے مراد حسن مجتبی ہے اور علی سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم کہتے ہیں حسن سے مراد حسن عسکری ہیں اور علی سے مراد علی نقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ، نام تو مشترک ہے نا، بے شک، نام دونوں کے ایک بے ہیں، شک، سبحان اللہ، یعنی امام حسن مجتبی مراد ہیں یا امام حسن عسکری مراد ہے؟ ممکن ہے وہ کہیں کہ نہیں صاحب امام حسن مجتبی مراد ہے اور علی سے مراد علی ابن ابی طالب مراد ہے، تو میرا پھر ان سے سوال ہوگا جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ سوال یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن کے بیٹے ہیں نا، 1400 سال سے زندہ ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام حسن کے بیٹے ہیں تو بیچ میں تو کوئی اور واسطہ ہی نہیں ہے، بے شک، تو امام حسن کے بیٹے ہیں تو امام حسن کا دور تو اب کا دور تو نہیں ہے، بے شک، امام حسن کا دور تو 1400 سال پرانا ہے۔ تو امام حسن کے بیٹے مانے یا حسن عسکری کے بیٹے مانے؟ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ جس کی عمر کو چاہے بڑھا دے، جس کی چاہے عمر کو گھٹا دے۔ سبحان اللہ، نعرہ سلوات، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ طے ہے کہ وہ بی بی فاطمہ کی اولاد ہے، بے شک، اس میں وہ لکھتے ہیں یہ طے ہے کہ ان کی کنیت نبی کی کنیت ہے، کیا کہنے، کہتے ہیں اس میں یہ طے ہے کہ ان کی شکل نبی جیسی شکل ہے، ان کی چال نبی جیسی ہے، حتیٰ سرکار جیسے بال ہیں، سرکار جیسی بینی ناک مبارک ہے، سرکار جیسی آنکھیں ہیں، سرکار والا ہی نام ان کا نام ہے، سرکار والی کنیت ہی ان کی کنیت ہے۔ وہ جب آئیں گے تو گویا مسلمان عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائیں گے اور ہم اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کریں گے اور سارا عالم اسلام سرکار دو جہاں کا دیدار کرے گا، جسے امام مہدی کہا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سنی شیعہ دونوں کا عقیدہ ہے۔ بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔